آج کا دشمن یہ چاہتا ہے، توجہ فرمائیں، وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، مسلمانوں کو آپس میں دستوں گریباں کر دیا جائے۔ آج کا دشمن کہتا ہے اگر مسلمان مل کے بیٹھ گئے، اکٹھے ہو گئے، ہم تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، صوبائی لیول پہ، مذہبی لیول پہ، سیاسی لیول، قبائلی لیول پہ، برادری لیول پہ، ہر محاذ پہ یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں گے، ان کی قوت تقسیم ہوگی، یہ کمزور ہوں گے، اور جب مسلمان کمزور ہوں گے تو ان کو شکست دینا اور ان پہ غلبہ پانا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ یہودیت، عیسائیت، مرزائیت سب اس بات پہ ایکا کر چکے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اور دیکھ لیں آپ، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں، سعودیہ قطر کے معاملے دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، مذہبی لڑائیاں دیکھ لیں، برادری کے بت دیکھ لیں، اور سیاسی معاملے دیکھ لیں، یہ سارے معاملے آپ کے سامنے۔ چلے میں آپ کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہتا کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں نا کہ کم از کم اپنے دلوں میں، اللہ کے بندوں، اپنے مسلمان بھائی جن کا منہج اور جن کا عقیدہ توحید و سنت ہے، کم از کم ان کے بارے میں تو اپنے دل میں نرمی رکھا کریں، کم از کم ان کے بارے میں تو اپنے دل میں صفائی رکھیں۔ برادری کے بت نہ پوجیں، حسب و نسب کی پوجا نہ کریں۔ ہمارے ہاں آپ عدالتوں کا چکر لگا لیں، زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں، برادری کے گھمنڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں، برادری کے ناز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کی درجنوں حدیثیں ہیں، صرف میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ توجہ سے سن لیں، آپ نے فرمایا کہ میں جاہلیت کے بت توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں جاہلیت کے تعصب کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آج بھی جو بندہ اپنے دل و دماغ میں برادری کا تعصب رکھتا ہے، برادری کا گھمنڈ رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گٹر میں، پخانے میں، گندگی میں جو رینگنے والا کیڑا ہے، یہ بندہ اس کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔